مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ کتابوں کے خلاصے کی سیریز میں لاشعوری دماغ کی طاقت یا تحت شعور کی طاقت کے حوالے سے جوزف مرفی کی کتاب دی پاور آف سب کانشیس مائنڈ کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ اس کتاب میں انسانی دماغ کی لامحدود اور جادوئی طاقت کا راز افشا کیا گیا ہے جو آپ کی زندگی میں جادو اور کرامات کا ظہور برپا کر دے گا۔ لاشعوری دماغ کی طاقت کا ادراک اور اسے استعمال کر کے آپ غربت، ناکامی، مایوسی، پریشانی وغیرہ سے مکمل طور پہ آزاد ہو جائیں گے اور وہ کچھ پالیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ تاہم ہماری اس ویڈیو میں لاشعوری دماغ کو دعا کی قبولیت کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، یعنی روحانی دعا کی قبولیت کا سائنسی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، دعا ہر مذہب میں رب سے تعلق اور اس کی بندگی کا اہم اظہار ہے۔ تاہم کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں اور اولیاء کرام اور انبیاء کی دعائوں کی قبولیت کا کیا راز ہے؟ مزارات اور چرچوں میں کیوں لوگ من کی مراد پا لیتے ہیں؟ یہ سب ہم اسی سلسلے میں بیان کریں گے، جس کی ایک اس دعا کے متعلق ہے خاص طور پہ۔ سامعین کرام، ذاتی صحتیابی ہمارے تحت شعور کی قوتوں کا بہت متاثر کن ثبوت ہے۔ 42 سال سے زائد عرصے پہلے میں نے جلد کی جان لیوا بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے تحت شعور ذہن کی صحتیاب کرنے والی قوت جس نے مجھے تخلیق کیا ابھی تک برقرار رکھا اور میرے تمام اہم کاموں پر اثر انداز ہوتی رہی ہے، اس کو استعمال کرنے کا پکا ارادہ کیا جو رب کی طرف سے ہم سب کو ودیعت کی گئی ہے۔ جو ٹیکنیک میں نے استعمال کی اس کو تفصیل سے اس کتاب میں بیان کیا ہے اور مجھے کامل یقین ہے کہ یہ دوسرے تمام انسانوں کو بھی تحت شعور کی گہرائی میں موجود لامحدود صحت بخش طاقت پر اعتبار کرنے میں مدد دے گی۔ میں نے اپنے مہربان ڈاکٹر دوست کے دفتر میں اچانک احساس کیا کہ تخلیقی صلاحیت جس نے میرے تمام اعضاء کو بنایا، میرے جسم کی تزئین کی، دل کو روا کیا، وہ اپنا کام خود کر سکتا ہے۔ قدیم مقولہ ہے، ڈاکٹر زخم پر پٹی باندھتا ہے اور خدا اسے بھرتا ہے۔ سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کس طرح مقبول اور پر اثر دعا کی جاتی ہے؟ آپ کو روزانہ مصروفیات میں سے ایک جز کے طور پہ دعا کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کسی ہنگامی صورتحال، خطرے یا پریشانی کے وقت، بیماری اور جب موت دبے پاؤں آتی ہے تو آپ اور آپ کے دوست خوب دعائیں کرتے ہیں۔ آپ اخبار کا مطالعہ کریں، اس میں خبر دی گئی ہوگی کہ ایک بچہ جو ناقابل علاج بیماری میں مبتلا تھا، اس کے لیے دعا کی گئی۔ قوموں کے درمیان امن کے لیے، کانکنوں کے گروہ کے لیے جو سیلاب زدہ کان میں پھنس گیا تھا، تمام قوم نے ان کے لیے دعائیں کی۔ بعد میں کانکنوں نے بھی بتایا انہوں نے جب وہ بچانے والوں کا انتظار کر رہے تھے دعائیں کی تھیں۔ پائلٹ کہتا ہے جب اس نے ہنگامی طور پہ جہاز کو کامیابی سے اتارا تو دعا کی تھی۔ دعا ہمیشہ مشکلات کے وقت موجود مدد ہوتی ہے، لیکن آپ کو دعا کرنے کے لیے مشکلات کا انتظار کرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ دعا کو اپنی زندگی کا لازمی اور تعمیری جز بنا لیں۔ دعا کا ڈرامائی جواب عنوانات بناتا ہے اور دعا کی تاثیر موضوع کی تصدیق کرتی ہے۔ بچوں کی بہت سی سادہ دعائیں روزانہ میز پہ، خدا کی نعمتوں کی سادہ شکر گزاری، کسی بات پر نظریں۔ جب فرد خدا سے رابطہ تلاشتا ہے، آپ جانتے ہیں کیا ہیں؟ لوگوں کے ساتھ میرے کام نے لازم کر دیا کہ میں دعا کی مختلف جہتوں کا مطالعہ کروں۔ میں نے دعا کی قوت کا خود اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے گفتگو کی اور کام کیا جو دعا کی مدد سے بہرور ہوئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کو کس طرح بتایا جائے کہ دعا کریں۔ وہ لوگ جو پریشانیاں کا شکار ہوتے ہیں انہیں معقول انداز میں سوچنے اور عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ ان کو عمل کرنے کے لیے ایک ایسے آسان طریقے کی ضرورت ہے جو نہ صرف سادہ اور واضح ہو بلکہ وہ قابل عمل بھی ہو اور انسانوں کی ہر ہنگامی حالت میں رہنمائی کرے۔ سامعین کرام، اس کتاب میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ کیوں اور کس وجہ سے آپ اپنی اس دعا کا الٹ پاتے ہیں جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی۔ مجھ سے دنیا کے ہر خطے میں لوگوں نے 1000 مرتبہ پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں نے بار بار دعا کی اور مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس عام شکایت کے اسباب کا جواب آپ اس کتاب میں پائیں گے۔ تحت شعور کو متاثر اور صحیح جواب حاصل کرنے کے بہت سے طریقوں نے اس کو غیر معمولی قابل قدر کتاب اور پریشانیوں کے وقت ہمیشہ موجود امداد بنا دیا ہے۔
یہ ضروری نہیں کہ جس شے پر ایمان ہو وہ انسان کی دعا کا جواب ضرور لائے۔ دعا کا جواب اس وقت آتا ہے جب فرد کا تحت الشعور ذہن اس کے ذہن کی تصویر یا خیال کو جواب دیتا ہے۔ یہ قانون یقین دنیا کے تمام مذاہب میں عمل پذیر ہے۔ یعنی آپ کا ایمان اگر مضبوط ہے اور وسوسوں وغیرہ سے اثر انداز نہیں ہوا ہے تو دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے، اور اسی لیے وہ نفسیاتی طور پہ سچ ہے۔ بدھوں، عیسائیوں، مسلمانوں اور یہودیوں کو ان کی دعاؤں کا جواب اس لیے نہیں ملتا کہ ان کا تعلق کسی خاص نسل، مذہب، عقیدے، منتر، قربانی یا نذرانے سے، بلکہ صرف اس اعتقاد یا ذہنی قبولیت اور اثر پذیری کی وجہ سے ملتا ہے جس کے لیے انہوں نے دعا کی تھی۔ یعنی اصل چیز یقین اور اعتقاد ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قانون زندگی دراصل قانون اعتقاد ہے، اور اعتقاد کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسا انسان سوچتا ہے ویسی ہی اس کے ذہن، جسم اور حالات کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ایک تکنیک اور طریقہ کار ہے جو اس فہم پر منحصر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ پھر آپ کا تحت الشعور ذہن زندگی کی تمام اچھی چیزوں کو ٹھوس صورت میں لانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ دعا کی قبولیت آپ کے دل کی تمنا کی تکمیل ہے۔ ہر شخص صحت، تحفظ، ذہنی سکون اور اظہار حق کا تمنائی ہے، لیکن اکثر لوگ متعین نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ جامعہ کے ایک پروفیسر نے حال ہی میں تسلیم کیا کہ میں جانتا ہوں اگر میں ذہنی رویہ تبدیل کر لیتا، اپنی جذباتی زندگی کا رخ تبدیل کر لیتا تو مجھے اثر دوبارہ نہ ہوتا، لیکن میرے پاس کوئی ٹیکنیک یا طریقہ کار نہ تھا۔ میرا ذہن نئی مشکلات کے سلسلے میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ میں نے خود کو مایوس، شکست خوردہ اور ناخوش محسوس کیا۔ اس پروفیسر کو مکمل صحت کی تمنا تھی۔ اس کو اس راستے سے آگہی کی ضرورت تھی جس پر اس کا ذہن کام کرتا اور اسے اس قابل بناتا کہ اس کی تمنا کی تکمیل کر سکتا۔ اس کتاب میں بیان کردہ صحت یابی کے طریقوں پہ عمل کر کے وہ پورا اور مکمل انسان بن سکتا ہے۔ آپ کی دعا کا جواب دیا جاتا ہے، جان لیں، کیونکہ آپ کا تحت الشعور ذہن اصل سرچشمہ ہے۔ اصل سرچشمے سے مراد ایک شے کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مثلا بجلی کا قانون ہے کہ یہ بلند قوت سے پست قوت کی طرف جاتی ہے۔ آپ بجلی کا اصول تبدیل نہیں کر سکتے۔ جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں، آپ فطرت سے تعاون کرتے ہوئے حیرت انگیز ایجادیں اور دریافتیں مورز وجود میں لاتے ہیں جو لاتعداد طریقوں سے انسانیت پر کرم کر رہی ہیں۔ آپ کا تحت الشعور ذہن اصل سرچشمہ ہے اور وہ قانون اعتقاد کے مطابق کام کرتا ہے۔ آپ کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ اعتقاد کیا ہے، یہ کیوں اور کیسے کام کرتا ہے۔ آپ کے ذہن کا قانون ہی قانون اعتقاد ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اس طریقے میں اعتقاد رکھیں جس پر آپ کا ذہن کام کرتا ہے۔ اعتقاد پر ایمان رکھیں۔ آپ کے ذہن کا اعتقاد آپ کے ذہن کے خیالات ہیں۔ یہ بالکل سادہ ہے، صرف وہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کے تمام تجربات، واقعات، شرائط اور اعمال تحت الشعور ذہن کے کام آپ کے خیالات پر رد عمل ہیں۔ یاد رکھیں یہ وہ نہیں جس پر آپ کو اعتقاد ہے، بلکہ آپ کے ذہن پر اعتقاد جو نتائج لاتا ہے یہ وہ ہیں۔ جھوٹے اعتقادوں، مشوروں، اوہاموں اور انسانوں کے خوف پر اعتقاد رکھنا ختم کریں۔ زندگی کی ابدی سچائیوں اور حقیقتوں پر اعتقاد رکھنا شروع کریں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر آپ آگے کی طرف بڑھیں گے۔ جو کوئی بھی اس کتاب کو پڑھنا اور تحت الشعور کے اصولوں کو جو بیان کیے گئے ان پر عمل کرنا چاہتا ہے، اطلاق کرتا ہے، وہ اس لائق ہے کہ اپنے اور دوسروں کے لیے سائنسی انداز میں دعا کرے۔ آپ کی دعا کا جواب عالمی قانون عمل اور رد عمل کے لحاظ سے دیا جاتا ہے۔ فکر ابتدائی عمل ہے، رد عمل آپ کے تحت الشعور کا جواب ہے جو آپ کی فکر کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے، اور اپنے ذہن کو یکسانیت، صحت، امن اور بھلائی کے تصورات میں مصروف رکھیں، اور حیرت انگیز واقعات آپ کی زندگی میں رہنما ہوں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موقع قبولیت کا ہو اور وہ قبول ہو جائے۔ لہٰذا دعا اور بد دعا کا تعلق جو ہے تحت الشعور کی اس قوت سے بھی ہوتا ہے جو قدرت نے آپ کے اندر رکھ دی ہے۔ لہٰذا جب بھی زبان سے الفاظ نکالیں، اچھے ہی الفاظ نکالیں، اور اکثر دعائیں دیں، اپنے گھر میں رائج کریں دعاؤں کو۔ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ کی رحمت آپ پہ برسے۔ گھر میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، سلام کو زیادہ سے زیادہ رواج دیں۔ اس سے ہر طرح سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل ہوں گی۔ الفاظ بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ پاور آف ورڈز کے بارے میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ورڈز ایک بہت
طاقتور ٹولز ہوتے ہیں. تو اچھے ورڈز کو اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کر کے ظاہر کر کے آپ اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے. تھینک یو.